بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آج مجھے کچھ آپ لوگوں سے بات کرنی ہے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے فوج کے بارے میں، اور سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سب نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے اور میری ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں اور سبسکرائب کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اب مجھے بات کرنی ہے ہماری فوج کے بارے میں جو بارڈروں پر اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں۔ ینگ لڑکے جو فوج میں بھرتی ہوتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اور ہم سب کے حفاظت کرنے کے لیے، اور 19 سال کے 22 سال کے، کسی کا ایک بچہ ہے، کسی کی ابھی شادی ہوئی ہے، وہ سب جو ہیں اپنے ملک کے اوپر جانیں دے رہے ہیں۔ کچھ انڈیا کے دہشت گرد ہیں جو انڈیا سے پیسے لے کر جو ہے وہ ہمارے ملک میں بدمنی پھیلاتے ہیں، کچھ جو ہیں غدار ہیں اور جو ہر وقت ہماری فوج کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ میں نے کافی عرصے پہلے ایک ویڈیو، جس وقت عمران خان پرائم منسٹر بنے تھے، تو میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی تھی، وہ میری ویڈیو اتنی وائرل نہیں ہوئی اور یہ میرا میسیج وہاں تک نہیں گیا۔ میں نے اپیل کی تھی وزیر اعظم صاحب سے کہ سر کچھ ایسا قانون لکھ کر آئیے جو ہماری فوج کو برا بھلا بولے یا ہمارے فوج کے خلاف میں کوئی بات کرے تو اس کو کم سے کم جو ہے نا 14 سے 24 سال تک کی سزا ہو۔ میں سزائے موت کی تو نہیں کہہ سکتا ہوں، مگر اتنی بڑی سزا اور ان کی کوئی بیل نہ ہو۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اپنے سب پاکستانیوں کو اور انڈیا کی۔ آپ دیکھیں کہ انڈیا کے کسی چینل پر کبھی فوج کی برائی نہیں سنے ہوں گے، آپ کبھی کسی سپاہی کی برائی نہیں سنے ہوں گے، کبھی کسی جنرل کی برائی نہیں سنے ہوں گے، اور ہمارے میڈیا پہ ہمارے لیڈر بیٹھے ہیں دن رات ہماری فوج کو برا بھلا بولتے رہتے ہیں، سپاہی سے لے کے چیف آف آرمی سٹاف تک۔ کیوں کہ جو غدار ہیں ملک کے، ان کو انڈیا سے فنڈنگ ملتی ہے بدنام کرنے کے لیے فوج کو۔ اس وجہ سے وہ جو ہے نا ہر آدمی جو ہے جس کو دیکھا، جس کا منہ اٹھاتا ہے، وہ ہماری فوج کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ میری اپنی پوری پاکستانی قوم سے ایک اپیل ہے کہ سر جو پاکستانی فوج کو برا بول رہے ان کا وہ حشر کریں آپ لوگ کہ اس محلے میں یا اس جگہ پر وہ نظر نہیں ہے۔ کیونکہ ایک میں بات بتا دوں کہ اگر یہ ہماری فوج نہیں ہوتی نا تو یہ ملک کے غدار ہمارے کو ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں غلامی کیا چیز ہوتی ہے، آپ لوگوں کا اندازہ نہیں ہے۔ آج الحمدللہ ہم بہت اچھی آزادی میں سانس لیتے ہیں ہم لوگ۔ غلامی بہت بری چیز ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدارہ ان بھیڑیوں کو، ان غداروں کو پہچانے۔ فوج ہے تو ہم سب ہیں، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ سر ہم لوگ جو ہیں آرام سے سوتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ اسی پاکستانی فوج کی وجہ سے۔ دنیا کی بہترین فوج ہماری ہے، مگر اس کو کسی طریقے سے ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کافروں کا ہے کام، جس میں یہودی شامل ہیں، اسرائیلی شامل ہیں، انڈین شامل ہیں اور کچھ کنٹریز شامل ہیں کہ ہماری فوج کا مرال ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر میں ان سارے دشمنوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، ہر پاکستانی جو محب وطن ہے اس کے دلوں میں پاکستانی فوج اس طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے اور اتنا پیار کرتے ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کی آزمائش دیکھ لیجئے آپ کہ جب بھی ہم جنگ ہوئی ہے ہم فوجیوں کے ساتھ، اپنی آرمی کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انڈیا کو ہمیشہ ہم نے ماری ہے۔ مگر ہم کیا کریں، ہمارے گھر میں ہی غدار بھرے ہوئے ہیں۔ ہر دوسرا آدمی جو ہمارا لیڈر ہے تقریباً جو ہے نا، وہ چاہے وہ نواز شریف والے ہوں چاہے وہ زرداری والے ہوں، یہ سب غدار ہیں، یہ سب اپنے ملک کو بیچ دیں گے۔ یقین کریں آپ، میں ویسا ہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ ان لوگوں نے لوٹ لیا ہے، آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے آپ لوگوں کے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، پاکستانی قوم کے ساتھ کیا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے، ارے اللہ کے بندوں، وہ لگاتا نہیں ہے، وہ آپ کو برباد کرتا ہے۔ آپ بچوں کے منہ سے ان کا نوالا چھین لیتا ہے۔ آج اتنی مہنگائی ہے پاکستان میں، کس کی وجہ سے؟ عمران خان کو تو آ کے صرف 2-2.5 سال ہوئے ہیں، وہ اپنی پوری جان لگا رہا ہے کسی طریقے سے اس غربت سے نکل جائے۔ آپ یقین کریں ان لوگوں نے جس طریقے سے ملک کو چھوڑ کر گیا تھا، ہم بینکرپٹ ہو جاتے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ، اور پوری انڈیا کی پلاننگ پہ چلے وہ لوگ۔ کل ایک میں چینل دیکھ رہا تھا انڈیا کا، وہ بھی یہ کہہ رہا تھا دیکھیں عمران خان جو ہے نا بھیک مانگتا پھر رہا ہے ہر جگہ سے، سعودی عرب نے اس سے اپنے پیسے واپس مانگ لے تو چائنا سے بھیک مانگ رہا ہے وہ۔ ارے بھیک مانگ رہا بغیر تو یہ تمہارے جو ہمارے پاس غدار تھے ان کی وجہ سے بھیک مانگنے پہ وہ بیچارہ مجبور ہو گیا، اور اللہ کا احسان ہے پروردگار کا۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، میں ایک اور ویلاگ بنا رہا ہوں کہ جو ہے یہ اپنے جو
ایماندار حکمران تھے ان میں اور عمران خان میں کیا فرق ہے. تو یہ میری اپیل ہے، آپ لوگ جتنا ہو سکے شیئر کریں کہ میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اگر یہ قانون ہے تو برائے مہربانی اس کے اوپر عمل کروائیں، کہ فوج کا پابند کر دیں پوری میڈیا کو. جو میڈیا میں جو حامد میر جیسے غدار بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو سب کو منع کیا جائے کہ فوج کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرے. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ لوگ سب شاید جانتے ہوں گے، انڈین فلمیں تو کافی لوگ دیکھتے تھے ہمارے پاس. اوم پوری کتنا بڑا ایکٹر تھا، وہ ایک پروگرام میں گیا انڈیا کے چینل پہ، اس سے پوچھا گیا پاکستان گئے اور پاکستان میں جا کے پاکستانی کی بڑی تعریف وغیرہ کرے جبکہ پاکستانی فوج جو ہے نا ہمارے فوجیوں کو مار رہی ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی تم لوگ بھی تو مار رہے ہو. تو اس نے کہا نہیں آپ یہ مجھے بتائیے، وہ اینکر نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ جو پاکستانی فوج مار رہی ہے ہمارے فوجیوں کو وہ صحیح کہ نہیں ہے. اس نے کہا بھائی صحیح اور غلط کا سوال نہیں ہے، تو پھر کیوں بھرتی؟ اس کے منہ سے یہ نکل گیا کہ بھائی وہ کیوں بھرتی ہوئے پھر فوج میں اگر نہیں لڑنا ہے تو. اس بیس پر وہ ایک سپاہی کے اوپر کو ان کو قتل کر دیا اوم پوری کو. آپ یہ دیکھیے وہ اپنی فوج سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ کسی ایک سپاہی کے جہنم میں رسید کیا ہم لوگوں نے، اس کے اوپر اوم پوری کو مار دیا. اور ہم لوگ دن رات فوج کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، اور ہم لوگ پوری ہماری ایسی قوم ہے، قوم مجھے سے سن رہی ہے. ارے پورے بھرے مجمع میں کوئی تم مرد کا بچہ پیدا ہو اور کہے کیا بکواس کر رہے ہو ہماری فوج کے بارے میں، مگر کیونکہ سارے ان کے غنڈے ہوتے ہیں تو ہر آدمی اپنی جان سے ڈرتا ہے. خیر الحمدللہ رب العالمین، ہمیں بہت فخر ہے اپنی فوج کے اوپر، ہمیں افواج کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور پاکستان کو سلامت رکھے یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.